السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نیو اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیں آئیے سنتے ہیں کسی کی زندگی کے ساتھ بیتا ہوا ایک خوفناک پر اسرار واقعہ۔ جولائی کا مہینہ، اوپر سے سخت گرمی۔ میں ایم اے کا پیپر دے کر امتحانی مرکز سے نکلا تو اچانک موسم تبدیل ہونے لگا، تیز ہوا چلنے لگی، بارش کا امکان 100% تھا، اسی لیے میں نے شارٹ کٹ راستے سے واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ ویسے بھی ہمارا گاؤں شہر سے تقریباً 70 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھا۔ میں نے شارٹ کٹ کے راستے پہ کار موڑ دی، مگر یہ علاقہ بے حد سنسان نظر آ رہا تھا۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی بھی ہونے لگی تھی۔ سڑک سے کچھ دور علاقے غیر آباد نظر آ رہے تھے، کہیں کہیں کوئی آدمزاد نظر آ جاتا۔ ویران علاقہ دیکھ کر ایک بار تو مجھے بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ مجھے اس راستے کا انتخاب نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر اب میں کافی دور نکل آیا تھا۔ بجلی کی کڑک کے ساتھ بارش بھی تیز ہو گئی اور میں نے گاڑی کی اسپیڈ بھی بڑھا دی۔ تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ مجھے بہت بڑے پیپل کے درخت کے نیچے کھڑے کسی نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے روکنے کی کوشش کی۔ پہلے تو میں نے چور وغیرہ سمجھ کر رکنا مناسب نہ سمجھا، مگر وہ سڑک پر پہنچ کر مجھے رکنے کا اشارہ کرنے لگا۔ میں نے یہ سوچتے ہوئے کہ کوئی ضرورت مند ہوگا گاڑی روک دی۔ جب اسے قریب سے دیکھا تو وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کا رنگ کافی حد تک صاف تھا اور گلابی سے ہونٹ تھے اور اس نے نیلے کلر کا لباس پہنا ہوا تھا۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوئی۔ اس نے مجھ سے ہیلو کہا۔ میں نے پوچھا، فرمائے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ وہ حسین چہرے پر مسکراہٹ سجائے بولی، دراصل میں اپنی سہیلی کے گھر آئی تھی، مگر واپسی پر تیز بارش ہو گئی، مجھے گھر واپس جانے میں دیر ہو رہی ہے۔ میرا گاؤں بس تھوڑے ہی فاصلے پر ہے، برائے مہربانی مجھے میرے اسٹاپ تک چھوڑ دے۔ پھر میں نے اس کو اگلی سیٹ پر بٹھا لیا۔ وہ کافی حد تک بھیگ چکی تھی، اس لیے میں نے کار میں رکھا ہوا تولیہ دیا۔ پھر وہ اپنا سر صاف کرتے ہوئے خود ہی بولی، میرا نام سونیا ہے اور آپ کا؟ میں نے اسے بتایا کہ میرا نام حمزہ ہے، اور پھر کچھ ایسے ہی تھوڑی دیر تک ہماری باتیں چلتی رہیں۔ کچھ فاصلہ طے ہونے کے بعد اس نے کہا، پلیز رک جائیں، میرا اسٹاپ آ گیا ہے۔ میں ابھی تک اس کے حسن میں کھویا ہوا تھا اور کھل کر بات بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ میں نے اسے پروٹوکول دینے کی خاطر خود باہر نکل کر دروازہ کھولا اور پیار سے کہا، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی، یقیناً آپ بہت خوبصورت ہیں۔ تو وہ لبوں پر حسین مسکراہٹ بکھیرتی ہوئی بولی، مسٹر حمزہ، آج موسم بہت خراب ہے، آپ آج میرے مہمان ہیں، لہٰذا آج رات آپ میرے گھر ٹھہریں۔ گھر جلدی پہنچنے کی وجہ سے میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی انکار کر دیا اور کہا، اگر قسمت کو منظور ہوا تو ہم پھر ملیں گے۔ میں گاڑی اسٹارٹ کرنے لگا تو وہ جواب دے گئی۔ کافی جدوجہد کے بعد بھی وہ اسٹارٹ نہ ہوئی۔ وہ حسینہ ابھی بھی وہیں موجود تھی، بارش بھی اب رک چکی تھی، موسم بھی بہت خوشگوار ہو رہا تھا۔ جب میری ہر کوشش ناکام ہو گئی تو وہ بڑے پیار سے بولی، حمزہ آپ میرے ساتھ چلیں، اور میرا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھنے لگی۔ میں بھی اس کے ساتھ چل پڑا۔ اس کے چھونے سے میرے وجود میں عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس کا رنگ دودھ کی طرح سفید تھا، اتنا گورا رنگ میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ پتہ نہیں اس میں کون سی کشش تھی جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ پھر ہم دونوں چھوٹے سے قبرستان کے پاس سے گزرے تو میں نے اس سے کہا، سونیا آپ کو اس وقت اکیلے یہاں سے گزرتے خوف محسوس نہیں ہوتا؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی، ارے حمزہ، میں کوئی ڈرپوک لڑکی نہیں ہوں، میں بہت بہادر ہوں، اور ڈر بھی کس بات کا؟ پھر ہم دونوں باتیں کرتے کرتے تھوڑی ہی دیر میں ایک حویلی کے سامنے کھڑے تھے۔ سونیا بولی، حمزہ یہ رہی ہماری حویلی۔ حویلی بہت بڑی مگر خاصی پرانی لگ رہی تھی۔ اس میں بہت سے کمرے بنے ہوئے تھے۔ مرکزی دروازے سے ہال تک پہنچنے کے لیے ایک خوبصورت راہداری بنی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے ہال میں بٹھا دیا، جہاں کھڑکیوں پر پھولدار پردے لگے ہوئے تھے، فرش پر قالین، بہترین آرام دہ صوفے اور کرسیاں موجود تھیں۔ تھوڑی دیر بعد سونیا چائے بنا کر لائی جو ہم نے مل کر پی۔ میں نے اس سے کہا، سونیا جی آپ چائے بہت اچھی بناتی ہیں۔ تو وہ شرماتے ہوئے بولی، کیا آپ ہمیشہ میرے ہاتھوں سے ایسی چائے پینا پسند کریں گے؟ اور میں اس کے سوال پر ہلکا سا مسکرا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئی۔ اس کا کمرہ کافی چھوٹا تھا مگر صاف ستھرا تھا۔ ایک سنگل بیڈ، میز، کرسی اور پڑھنے کے لیے کچھ کتابیں موجود تھیں جن پر جنات، چڑیلوں اور بدروؤں کے ساتھ ساتھ انسانی کھوپڑیاں وغیرہ کی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ میں نے اس سے کہا، لگتا ہے سونیا جی آپ کو خوفناک چیزیں پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ تو اس نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ کمرے میں لالٹین کی مدھم روشنی اور بہترین خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ رات کا کھانا ہم دونوں نے مل کر کھایا۔
اچانک میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ گھر والوں کو اطلاع کر دوں کہ بارش میں پھنسنے کے باعث اب میں صبح ہی گھر پہنچوں گا، مگر یہ کیا، میرا موبائل تو گاڑی میں ہی رہ گیا۔ اوپر سے بارش بھی پھر سے شروع ہو گئی تھی، گاڑی بھی یہاں سے بہت دور تھی، لہٰذا مجبوراً مجھے باہر جانے کا ارادہ ترک کرنا پڑا۔ پھر اچانک سے وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئی اور اپنی مختلف اداؤں سے مجھے بہکانے کی کوشش کرنے لگی، مگر جب اس کی نظر میرے بازو پر بندھے تعویذ پر پڑی تو وہ گھبراتے ہوئے مجھ سے دور ہو گئی۔ میں اس بات پر بہت حیران ہوا کہ آخر وہ جھٹکے سے مجھ سے دور کیوں ہوئی۔ میں اس وقت اس بات کو سمجھ نہیں سکا اور پریشانی سے اسے پوچھا تو وہ خوبصورتی سے بات ٹالتے ہوئے بولی، ارے کچھ نہیں، بس ایسے ہی، منہ سے آواز نکل گئی اور اٹھ کر پانی پینے لگی۔ وہ مسلسل مجھے اپنے خوبصورتی کے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اللہ کی مہربانی سے میں ہمیشہ اس گناہ سے بچتا آ رہا تھا اور آج بھی بچنا چاہتا تھا۔ جب وہ اپنی ساری کوششوں میں ناکام ہو گئی تو اس نے مجھ سے کہا، اپنے بازو سے یہ تعویذ اتار دو۔ اس کی یہ بات سن کے تو میں ایک دم حیران رہ گیا کہ یہ مجھ سے تعویذ اتارنے کی کیوں کہہ رہی ہے، لیکن میں نے تعویذ اتارنے سے منع کر دیا، جسے سن کر وہ آگ بگولا ہو گئی اور غصے سے کمرے میں چکر لگانے لگی۔ پھر ایک دم اس کی حالت بدلنے لگی، اس کا حسین جسم حد سے بڑا ہونے لگا، بال کھڑے ہو گئے، آنکھیں خون کی طرح سرخ، رنگ بالکل سیاہ اور ناخن تقریباً 3 فٹ تک باہر آ گئے۔ اس کے سارے جسم سے پیپ بہنے لگی، 2 بازوؤں کے بجائے اس کے مزید بازو نمودار ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے بے حد حسین اور جمیل لڑکی ایک بھیانک چڑیل کی صورت اختیار کر گئی۔ اس کی خوفناک حالت دیکھ کر میں کمرے سے باہر کی جانب بھاگ کھڑا ہوا۔ آج پہلی بار احساس ہوا کہ غیر مرئی طاقتوں کی اصل صورتوں کے سامنے انسان کی کیسی حالت ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے میں نے بہت سی ڈراؤنی کہانیاں پڑھی اور سنی تھی، باقی ان کا سامنا کرنا دل گردے کا کام ہے۔ میں بھاگ کر باہر کی جانب آیا اور دروازے ڈھونڈنے لگا، مگر یہ کیا، حویلی میں موجود سارے دروازے سرے سے ہی غائب تھے، ہر طرف دیواریں نظر آ رہی تھیں۔ اتنے میں وہ چڑیل بھی ہال میں پہنچ گئی اور صوفے پر آرام سے بیٹھ کر بولی، او لڑکے، تم نے میری بات نہ مان کر بہت برا کیا۔ میں تمہیں اپنی اصلیت بتاتی ہوں، حقیقت میں ایک پیاسی بدرو ہوں۔ میں خوبصورت نوجوانوں کو ورغلا کر حویلی میں لاتی ہوں اور اپنی جوانی کا لالچ دے کر ان کا خون پیتی ہوں اور پھر ان کی بلی شیطان کو چڑھاتی ہوں۔ میرے اس سارے عمل کا مقصد شیطان کو خوش کرنا ہے اور خاص شیطانی طاقتوں کو حاصل کرنا ہے۔ میں اب تک سینکڑوں شکار کر چکی ہوں، مگر جتنی محنت مجھے تم پر کرنی پڑی آج تک مجھے کسی پر کرنی نہیں پڑی۔ لیکن کوئی بات نہیں، کب تک بچو گے تم مجھ سے؟ اس کے ساتھ ہی اس کے شیطانی کہکے اس حویلی میں گونجنے لگے، پھر وہ ہوا میں اڑتی ہوئی میری جانب لپکی۔ میں بے اختیار حویلی میں ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ ایک بڑا کمرہ کھلا پا کر میں اس میں داخل ہو گیا۔ وہاں غلیظ بدبو پھیلی ہوئی تھی، انسانی ہڈیاں فرش پر بکھری ہوئی تھیں اور ایک جانب کھوپڑیوں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ اتنے میں پیاسی آتما بھی کمرے میں داخل ہو گئی۔ حیران کن طور پر اس کا قد لمبا ہو کر چھت سے ٹکرانے لگا۔ وہ ہوا میں کھڑی مجھ پر منہ سے سرخ گولے برسا رہی تھی، جن کی تپش دور سے محسوس ہو رہی تھی۔ اسی لمحے میرے منہ سے آیت الکرسی کا ورد شروع ہو گیا اور گولے مجھ تک پہنچنے سے پہلے ہی ٹھنڈے ہو گئے۔ اس بدرو نے مجھے قابو کرنے کی بہت سی ترتیبیں آزمائی، مگر میں مسلسل ذکر الہی میں مصروف رہا۔ کمرے کا بند دروازہ خود بخود ہی کھل گیا۔ بدرو بے بس زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں کمرے سے باہر آیا تو حویلی کے سارے دروازے نمودار ہو چکے تھے۔ دراصل اب بدرو مجھے باہر جانے کا موقع فراہم کر رہی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ ذکر الہی کی برکت سے وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوا باہر جانے والی راہداری پر چل پڑا۔ مرکزی دروازے پر پہنچنے سے پہلے ہی اچانک میرے ذہن میں خیال آیا۔ میں نے اپنی جیب سے لوح قرآنی نکالی اور اونچی آواز میں آیت قرآنی کا ورد کرتا ہوا بدرو کی طرف بڑھا تو وہ مجھے اپنی طرف آتا ہوا دیکھ کر گھبرا گئی اور میں نے زور سے اس کے بال پکڑ لیے۔ وہ درد سے چلانے لگی۔ میں قرآنی آیت پڑھ کر اس پر پھونکے مارنے لگا تو اس نے اپنے بچاؤ کی ہر ممکن کوشش کی، مگر وہ ناکام ہو گئی۔ دھیرے دھیرے اس کے بدبودار اور غلیظ جسم پر آگ لگنا شروع ہو گئی۔ اس کی دردناک اور دلخراش چیخوں سے حویلی میں ایک خوفناک سا سما پیدا ہو گیا۔ وہ غصہ اور بے بسی کے ملے جلے تاثرات سے بولی، کاش میں آج شکار کی تلاش میں نہ نکلی ہوتی، میری سوچ غلط تھی جو آج میں تمہیں بطور شکار یہاں پر لے کر آئی۔ پھر میں نے اسے نفرت سے جواب دیا، تو نے جتنے بے گناہ لوگوں کو اپنا لقمہ اجل بنایا، ان سب کا تجھے آج جواب دینا ہوگا، یہاں بھی اور آخرت میں بھی۔ میں تو واپس چل ہی پڑا تھا
اگر آج میں چلا جاتا تو یہ تیرا شیطانی کھیل نہ جانے کب تک جاری رہتا، اسی لیے میں نے تجھے ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ جل کر راکھ میں تبدیل ہونے لگی، اس کے بعد دھواں بن کر اڑ گئی اور میں بھی حویلی سے باہر آ گیا۔ مجھے باہر آتے ہی حویلی مکمل طور پر زمین بوس ہوتی ہوئی نظر آنے لگی، اور پھر ایک غیبی آواز آئی، اے نوجوان، تم سے پہلے جتنے بھی جوان اس منحوس حویلی میں آئے وہ اس بدرو کے بچھائے ہوئے غلیظ جال میں پھنس کر اپنی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، لیکن تمہاری پرہیزگاری اور دینداری نے نہ صرف تمہاری جان بچائی بلکہ پیاسی بدرو کو ہمیشہ کے لیے جہنم رسید کر دیا۔ پھر جیسے ہی میں گاڑی کے قریب پہنچا تو ماحول ایک دم تبدیل ہو گیا، ویسا ہی ہو گیا جیسے حویلی کی جانب آتے ہوئے تھا۔ میں نے گاڑی اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی تو فوراً ہی اسٹارٹ ہو گئی۔ میری نظریں موبائل پر پڑی تو حیرت سے تقریباً اچھل ہی پڑا، کیونکہ موبائل میں اس وقت وہی وقت ہو رہا تھا جب وہ حسینہ اپنے ہمراہ اس حویلی میں لے کے گئی تھی، بس 3 منٹ کا فرق تھا۔ میں سوچنے لگا کہ میں نے اتنا وقت حویلی میں گزارا مگر ہماری دنیا کا وقت ابھی تک صرف 3 منٹ ہی گزرا ہے، اس کا مطلب ہے اس دنیا کا وقت اور ہماری دنیا کا وقت بہت ہی مختلف ہوتا ہے۔ البتہ میں خوش تھا کہ قدرت نے میرے ہاتھوں سے ایک نیک کام کروا دیا کہ اب وہ پیاسی بدرو کسی بے گناہ کو شیطان کی بلی نہیں چڑھائے گی۔ پھر میں نے گاڑی اپنے گاؤں کی طرف موڑ دی اور میں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ اس نے ہمیں قرآنی آیتوں جیسے تحفے سے نوازا جس سے ہم شیطانی اور بری آفتوں سے بچ سکتے ہیں۔